معاویہ بھائی، جب ابھی بات ہو رہی تھی اہل بیت کے بارے میں کہ اس میں صرف بیویاں ہیں، جی تو پھر مطلب نجران کے موقع پر جب عورتوں کے بارے میں بات ہوئی تھی تو پھر کتنی بیویاں گئی تھیں وہاں پر مباہلے پہ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں گیا تھا، مباہلہ ہوا نہیں نا، کوئی گیا ہی مباہلہ نہیں، ہوا نہیں تھا کیونکہ وہ، لیکن وہاں پر کوئی گئے تھے نا، کوئی 5، تو وہ کون تھے؟ کوئی بھی نہیں گیا تھا، اچھا، کوئی بھی نہیں گیا تھا نہ دو مباہلے نہ میں؟ تین نہ چار نہ پانچ، کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ اچھا اچھا، کوئی بھی نہیں گیا تھا، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی یہاں پر۔ کیونکہ مباہلہ نہیں ہوا نا، کوئی بھی نہیں گیا۔ ہاں، وہ جو روایات آپ پیش کرتے ہیں، ایک تو وہ صحت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوتی، دوسرا وہ تفسیری روایات ہے، ٹھیک ہے، اور تفسیری روایات وہ آپ اٹھاتے ہیں آپ حضرات، تو اس کی سند آپ کے ہاں صحیح نہیں ہے، پھر اس سے کچھ ثابت بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، قرآن کے بھی ان کا ظاہر خلاف جاتا ہے۔ مباہلہ ایک تو کا کوئی چیلنج ایسی کیوں صحیح تھا؟ روایت نہیں ہے، سن لیجئے، کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہو کہ مباہلہ ہوا ہے، یا یہ ملتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحیح روایات میں، کہ میدان مباہلہ میں گئے اور ان کو پکارا۔ وہ تو مباہلے والی جو روایت ہے نا، وہ قرآن پاک کے اندر جو مباہلے کی کہانی جو بیان ہوئی ہے، قرآن کی سٹوری تو اتھینٹک ہے، تو جو روایت آپ لاتے ہیں تو وہ سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کا جو متن ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، یعنی جو مباہلہ قرآن میں ہے اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں معاویہ بھائی، دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مباہلہ ہوا نہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا کہ تم، اگر رسول اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ کیوں فرمایا جاؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے؟ میں بتا دیتا ہوں، جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں جی جی تو اگر تو آپ اپنے وہ جو ایک شیعہ مذہب کا ایک تسلط ہے نا، اگر اس سے نکل کے خالی قرآن کو پڑھیں تو قرآن کا اسلوب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن جو ہے وہ کس کی بات کر رہا ہے اور آپ کس کی سمجھ رہے ہیں۔ ابھی قرآن نے جو بات کی ہے آپ اس کو بتا رہے ہیں رسول اللہ کے بیٹے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ پاک اس آیت میں رسول اللہ کے بیٹوں کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں رسول اللہ کے بیٹوں کی بات ہی نہیں کر رہے۔ صحیح ہو گیا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ نے فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ فریق مخالف کو دیا جا رہا ہے، اور فریق مخالف آپ کی نظر میں سب یہ کہتے ہیں وہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ ہیں، حالانکہ قرآن پاک کا جب آپ واقعہ پڑھتے ہیں تو قرآن کا جو واقعہ اور وہ چیلنج وہ نجران کے عیسائیوں کے حق میں ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ مناسب، یعنی قرآن کا آپ اسلوب دیکھیں تو یہ یہود کے حق میں جو ہے یہ چیلنج یہودیوں کو تھا اور انہی کے حق میں ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو چیلنج دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وہ بطور محمد بن عبداللہ کے نہیں دے رہے، صحیح، وہ محمد الرسول اللہ کے دے رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے وہ جو چیلنج دے رہے ہیں وہ ایک امت کا نبی ہونے کی حیثیت سے دے رہے ہیں، ایک گھرانے کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے نہیں دے رہے، اور پوری امت کی طرف سے، یعنی ایک امت کی طرف سے دوسری امت کو چیلنج آ رہا ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ٹھیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہو کہ لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، ٹھیک، آ جاؤ اور لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ٹھیک۔ اب یہ یہودیوں میں سے کسی یا عیسائیوں جن کا بھی آپ مانتے ہیں خاندان سے ہوا ہے، اس کے یہ ایک مذہب سے ہوا ہے، اس کے کسی ایک اسپیسیفک فیملی کو چیلنج نہیں دیا رسول اللہ نے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک فیملی کی طرف سے ایک فیملی کو چیلنج آ رہا ہے، ایسا نہیں تھا، ایک امت کی طرف سے ایک امت کو چیلنج آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سکلین بلوچ بھی آپ تھوڑا میوٹ کر لیجیے، اب اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ خاص گھر والوں کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ میں بھی اپنے بیٹے لاؤں، نہیں نہیں، پوری قوم کو کہا ہے کہ پوری قوم کے آپ بیٹے لائیں گے، ٹھیک ہے، جتنے آپ لوگ ہیں۔ ہم جو یہاں مسلمان امت ہے ان کی طرف سے رسول اللہ فرما رہے ہیں وابناءنا وابناءکم، ہم اپنے لائیں گے تم اپنے لے آؤ، ٹھیک، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتیں لائیں گے تم اپنی عورتیں لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آئیں گے تم بھی خود آؤ، یعنی جو لیڈرشپ تھی اس کی بات ہو رہی ہے، جن کو سامنے چیلنج دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی خود بھی آئیں گے تم خود بھی آؤ، تو یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ اب اس کو روایت کی تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں اور روایت بھی صحیح نہیں ہے تو آپ ثابت، یعنی آپ حضرات کا تناظر پہ پورا ایک روایت کے اندر ہی چلا جاتا ہے آیت کا، اور آپ یہ اس کون میں کیا کرتے ہیں کہ یہ کون بیٹے سی حسن اور حسین کو بنا دیتے ہیں، سنیں، جی اور عورتیں جو اللہ نے کہا ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ کو بناتے ہیں، اور انفسنا، اب حضرت علی کہیں فٹ نہیں ہو رہے تھے تو اس کو انفسنا میں آپ فٹ کر دیتے ہیں، اور یہ جب کہ یہ صریح قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، ٹھیک۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، کہ یہ جو آپ کا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بیٹوں میں حسن و حسین، عورتوں میں فاطمہ، اور علی کہاں جائیں گے تو علی انفس میں آپ فٹ کرتے ہیں، تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چلیں عورتوں میں یہاں سے فاطمہ آ گئی، بیٹوں میں حسن حسین آ گئے، ان کی عورتوں میں بھی کوئی بیٹی آ گئی، ٹھیک ہے، بیٹوں میں ان کے بھی کوئی بیٹے آ گئے، صحیح ہے، اچھا ان کی طرف تو تھا کوئی نا، یعنی بیٹیاں بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، صحیح ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو نفس تھا وہ کون تھا؟ کیونکہ اپنے نفس کو میں اگر نفس علی کو کہا ہے ادھر سے کہ ہم اپنا نفس لے کے آئیں گے اور وہ علی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کا نفس کون تھا؟
وہ کوئی امپورٹنٹ بندہ ہونا چاہیے تھا نا پھر. کیا ان کی طرف سے بھی کوئی نفس جو ہے وہ بلایا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا کوئی نفس تھا؟ یا یہودیوں سے تھی تو حضرت موسیٰ کا کوئی نفس تھا جس کو آنا تھا؟ نہیں بھائی، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے، نفس کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہم خود آئیں گے، تم خود آؤ، ٹھیک. اور ہم بھی اپنی عورتیں لائیں گے، اپنے بیٹے لائیں گے، تم بھی اپنی عورتیں اور بیٹے لاؤ. اور انفس سے مراد اس قوم کے مرد ہیں سارے، ادھر بھی ادھر بھی. تو یہ پوری امت آتی تھی. یہ کہاں سے آپ نے یہ پڑھا ہے، یا مجھے بتائیں گے کوئی اس میں کچھ؟ یہ تو میں نے آپ بالکل الگ سے ایک بات بتا رہے ہیں. میں تو آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھا رہا ہوں. میں تو اس کو روایت کے تناظر میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا نا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے نا، جو قرآن بات کر رہا ہے وہ امت مسلمہ کی طرف سے یہود کو چیلنج ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کے عقیدے پہ تو متفق نہیں ہے. مسلمان مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ ان 5 ہستیوں کو لے کے گئے تھے رسول اللہ جو ہے موبائل. کوئی بھی نہیں مانتا ان ہستیوں کو. موبائلہ ہوا ہی نہیں تھا نا، لے کے کہاں جانا تھا اللہ کے بندے. موبائلہ ہوا نہیں تھا کیونکہ وہ جو عیسائی تھے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے جب انہوں نے ان ہستیوں کو دیکھا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے. اب آپ کو سوال یہ ہے، سوال آپ سے یہ ہے، ابھی سوال سن لیجیے. اب آپ سے دوسرا سوال ہے شاید کو سمجھنے کے لیے کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ نجران کا علاقہ کہاں ہے؟ آپ کے علم میں ہے؟ یعنی یہ بتا دیجئے، مدینہ سے قریب تھا یا دور تھا؟ دور تھا. دور تھا، ٹھیک ہے. یعنی کئی دنوں کا یا مہینوں کا سفر تھا، صحیح ہے اس زمانے میں جو لوگ پیدل کرتے تھے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ نجران کے عیسائی مدینہ میں یہ کسی تجارتی وفد کو لے کر، تجارتی قافلے کو لے کر تجارت کی غرض سے آئے تھے، یا پھر اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے؟ سر یہ تو مجھے اس بارے میں تو وہ نہیں پتا. نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے میرے بھائی. تو آپ ایک روایت کے زور پہ قرآن کی آیت کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ خاص کر رہے ہیں. تو یہ کیسے، مطلب کیا آپ نے کیا ہے؟ جب آپ اس روایت کو، میں بھی آپ سے روایت پہ بات کر رہا ہوں نا، کہ وہ روایت دیکھیں کہ وہ کیا اس کا ظاہر قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، وہ لاجیکلی بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نجران کے عیسائیوں کا جو واقعہ اس روایت میں آتا ہے، وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ٹیسٹ کرنے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرنے. ٹھیک ہے، روایت یہ کہہ رہی، میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ابھی. ٹھیک ہو گیا. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ وفد آیا تھا تو اس طرح کے وفود جب جاتے تھے نا، عرب میں آپ ہسٹری پڑھ لیں گے، اس کو بھی پڑھ لیں، تو جب کوئی وفد کسی بندے کی، کسی واقعہ کی یعنی تحقیقات کے لیے کوئی وفد جاتا ہے، تحقیقاتی وفد میں نہ عورتیں شامل ہوتی ہیں نہ بچے. ٹھیک، تحقیقاتی وفود میں ہمیشہ قوم کے لیڈرز شامل ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں جو تحقیقات کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہے زیادہ لوگ چلے جائیں یا ایک بندہ چلا جائے، لیکن وہ بندہ جاتا ہے جو ان کے ہاں کوئی اتھارٹی ہوتا ہے، کس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. کبھی بھی تحقیقی وفود میں عورتیں اور بچے نہیں جاتے. کسی قوم کی طرف سے انفرادی طور پہ کوئی چلا گیا تو چلا گیا، لیکن کسی پوری قوم کی طرف سے، کسی علاقے کی طرف سے اگر کوئی بندہ نامینیٹ ہو کے جا رہا ہے یا پورا وفد جا رہا ہے تو وہ معتبر مردوں کا جاتا تھا. اب نجران کے جو عیسائی ہیں وہ اتنی دور سے مدینہ آئے، اور یہ یعنی کئی دنوں کی اب کہہ لیں مسافت کا سفر تھا. اور اب وہ مردوں کا ایک وفد ہے جو آیا ہوا ہے، رسول اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. اب آپ جس روایت کی بات کر رہے ہیں، میں اس روایت کو درست نہیں سمجھتا. نہیں سر، یہ آپ بات کر رہے ہیں وفد کے میں صرف مردوں کا وفد ہے، یہ آپ کس طرح بتا سکتے ہیں؟ جی تحقیقاتی وفد مردوں کا ہے نا، عورتوں کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تحقیق میں، نہ بچوں کا ہوتا ہے. ٹھیک، کیونکہ قوم نے بھیجا ہے کہ آپ تحقیق کر کے ہمیں آ کے بتائیں گے. اب اسی طرح مشرکین کی طرف سے دیکھ لیں، سنیں بھائی، میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں، اسی طرف تو آ رہا ہوں. آپ کو قرآن ہی سمجھا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن سمجھنے کا کیا اسلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ایک آپ کو اصول بتا رہا ہوں، اصول یاد رکھیے. ہم روایت کو قرآن پہ پرکھتے ہیں، قرآن کو روایت پہ نہیں پرکھتے. ٹھیک ہے، ہمارے یہ اصول نہیں ہے کہ ہم قرآن کو روایت پہ پرکھیں اور روایت کی وجہ سے قرآن کا معنی جو ہے وہ مختص کر دیں، متعین کر دیں یا مقید کر دیں، قرآن کے عام کو خاص کر دیں. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، بلکہ ہم روایت کو قرآن پہ پہلے پرکھتے ہیں کہ کیا روایت کا جو ظاہر ہے وہ قرآن کے عموم کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے. معاویہ بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ قرآن پہ نہیں بیٹھ رہی ہے بات. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن پہ نہیں بیٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ روایت جو ہے یہ قرآن پہ نہیں بیٹھ رہی. صرف مرد آئے تھے. ٹھیک، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک، یہ آپ نے دکھانا ہے کہ عورتیں بھی آئی تھیں اور بچے بھی آتے ہیں اس وقت، ادھر کہیں اس روایت میں نہیں ہے. نہیں، قرآن نہیں کہہ رہا نا، قرآن تو یہ کہہ نہیں رہا. میں قرآن تو آپ کو ابھی سمجھا ہی نہیں، قرآن کی طرف تو آنا ہے میں نے ابھی. یا آپ کے ذہن میں گمان ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ عورتیں اور بچے لے کر آئے تھے. وہ عورتیں اور بچے لے کر نہیں آئے تھے، وہ مردوں کا وفد آیا تھا نا ملنے. روایت یہ بتاتی ہے، اس میں عورتوں بچوں کا ذکر ہی نہیں ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک وفد جو تحقیقاتی کمیشن بنا ہے اور وہ رسول اللہ کی نبوت کی جانچ پڑتال کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، ان سے گفتگو ہوئی ہے، پھر ان کو ایک چیلنج دیا رسول اللہ نے. ٹھیک،
میرا یہ ماننا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اندر جو واقعہ مباہلہ کا ہے یہ نجران کے عیسائیوں سے ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ آپ روایت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں سے ہوا تھا. یہ واقعہ یہ مباہلہ یہ چیلنج یہ یہودیوں سے ہوا تھا، عیسائیوں سے ہوا ہی نہیں تھا سرے سے، ٹھیک ہے؟ یہ یہود سے تھا، عیسائیوں سے نہیں تھا. اب نجران کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ عورتیں بچے نہیں تھے. میں آپ کو آواز تھوڑی بتاتا سلو ہے ہوں. معاویہ بھائی. اچھا اب صحیح. چلے میں بتا دیتا. عمران بھائی، جی جی میرے بھائی، میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی؟ جی جی ٹھیک آ رہی ہے بس. اچھا، عیسائی جو تھے نا، نجران کے عیسائی، وہ عورتیں بچے نہیں لے کر آئے تھے. اور رسول اللہ یا قرآن اگر ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ تم اپنے عورتیں اور بچے لے کر آؤ، تو ان کے لیے تو پاسبل ہی نہیں تھا نجران سے اپنے عورتیں اور بچے اٹھا کے لانا، ٹھیک ہے؟ وہ جو قافلہ آیا تھا وہ تو مردوں کا قافلہ ہے، اور وہ رسول اللہ کی تحقیق کرتے ہیں. اچھا، چیلنج کس بات پہ ہے یہ بھی سن لیں. چیلنج اس بات پہ ان کا جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس بات پہ ہو رہی تھی کہ آپ قرآن کا، یعنی اس سے پیچھے کا آپ جب آپ پڑھیں گے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے اقرار و انکار پہ. صحیح ہے؟ جب آپ اس سے پچھلا رکوع پڑھیں، میں آپ کو یہ صرف یہ اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن آپ مطالعہ کریں خود جا کے. آپ یہ آیت سرچ کریں کہاں ہے، اور اس کا کانٹیکس میں پیچھے سے ایک دو رکوع پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہی ذات کے اوپر مباہلہ کا چیلنج تھا، ٹھیک ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر اختلاف مسلمانوں کا عیسائیوں سے نہیں تھا، ان کی ذات کے اوپر اختلاف مسلمانوں کا یہودیوں سے تھا. یہودی منکر تھے عیسیٰ کے، مسلمان اور عیسائی تو دونوں مانتے تھے، یہودی ان کے منکر تھے. اچھا، ایک تیسری بات یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیلنج دیا ہے اس میں آگے جا کے ایک بات کہی ہے کہ اللہ کے یہاں پہ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، یا میرے نبی نے اہل کتاب کو کہہ دو. دوبارہ وہی کانٹیکسٹ ہے، وہی بات چل رہی ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ تم ہمارے ساتھ اس بات پہ ایگری کر جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. وہی تعالو والا چیلنج ادھر بھی کہا تھا تعالو ندعو ابنانا، ادھر بھی انہی کو کہا جا رہا ہے تعالو آ جاؤ، ادھر بھی کہا تھا آ جاؤ. الا کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف سواء بیننا وبینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، ایک جیسا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم دونوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. توحید میں ہم مشترک ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں. اچھا، اب آپ کو دوسرا یہ دعوت ہے میری طرف سے کہ آپ جا کے یہ سرچ کر لیں، پڑھ لیں. توحید میں ہم یہودیوں کے ساتھ مشترک ہیں، عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہیں. عیسائیوں میں شرک پایا جاتا ہے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں. عیسائی یہودی نہیں مانتے. تو مباہلے کا جب آپ کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ باتیں یہودیوں کے ساتھ فٹ ان بیٹھتی ہیں، عیسائیوں کے ساتھ نہیں بیٹھتی. اور یہودی چونکہ مدینہ ہی میں رہتے تھے، ان کے بیوی بچے بھی ادھر ہی رہتے تھے، تو انہی کو چیلنج تھا، کیونکہ ان کے لیے پاسبل تھا بیوی بچوں کو لانا. نجران کے عیسائیوں کے لیے نہیں تھا، تو یہ چیلنج ان کو تھا ہی نہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر اختلاف تھا، وہ اختلاف یہودیوں سے تھا، عیسائیوں سے تھا ہی نہیں. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ توحید کی جو ہم میں تم میں یکسر ہے، مشترک ہے، یکساں ہے، اس کی طرف آ جاؤ. اور وہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مشترک ہے. عیسائی تو موحد ہیں ہی، وہ تو مشرک تھے. یہودی آج بھی موحد ہیں، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہودی خود عیسائیوں کو بت پرست کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج بھی یہودی توحید میں ہمارے ساتھ بالکل ایک جیسے مسلمانوں کے ساتھ اسی اللہ پر مانتے ہیں جیسا ہم مانتے ہیں. ان کا اختلاف عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو چیلنج کر رہے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر تھا. بہرحال آپ جا کے مباہلے کا پڑھیں اور قرآن کو روایت کے کانٹیکس سے ہٹ کے اس کے ظاہر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو گفتگو ہو رہی تھی یہ یہودیوں کے ساتھ مناسب ہے، عیسائیوں کے ساتھ تو ہے نہیں. دیکھیں نا، نجران والے بیوی بچے تو لائے نہیں تھے ساتھ، نہ روایت یہ بتاتی ہے، اور نہ ہی اس زمانے کے یعنی رسم و رواج میں ایسا کبھی ہوتا تھا کہ تحقیقی وفود میں عورتیں اور بچے جائیں، کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ خود اہل مکہ جب رسول اللہ کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے تو وہ اپنا چنا ہوا نمائندہ ایک یا دو تین مرد بھیجتے تھے، عورتیں بچے نہیں بھیجتے تھے. خود رسول اللہ جب اپنے طرف سے لوگوں کو بھیجتے تھے تحقیق کے لیے یا کہیں پہ وفد کے طور پہ، تو مردوں کو بھیجتے تھے جو ذمہ دار تھے. عورتیں بچے تو اس کام کے لیے مناسب ہوتے ہی نہیں تھے. تو نجران والوں کے اگر یہ چیلنج ہوتا نا عیسائیوں کو، تو وہ ویسے ہی کہہ دیتے کہ بھائی یہ تو بھاگنے کے لیے چیلنج ہے، ہمارے بیوی بچے نجران میں ہم کدھر سے لے کر آئیں. ٹھیک، تو وہ یہ تو بالکل ہی عقل کے خلاف ہے کہ یہ چیلنج نجران کے عیسائیوں کو ہوتا. بس ایک روایت آئی ہے اس کی وجہ سے سارے نجران کے عیسائیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو ہم نے روایت دیکھنا ہے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ظاہر ہی قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے. ٹھیک، اب سند آپ جتنی مرضی ٹھیک کریں، متن میں اتنی بڑی نکارت ہے، اس کا کیا کریں. تو بہرحال میں آپ کو اس لیے میں نے بتایا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ قرآن کے اس جو سارا واقعہ ہے اس کے مفہوم کو خاص نہیں کر رہی، اس کا اپنا ظاہر قرآن کے ظاہری اسلوب کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. تو آپ اس سے ہٹ کے پڑھیں جا کے پورے واقعہ کو، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ بات. جی عمران صاحب. معافی بھائی، میں انشاءاللہ میں پھر آپ کے پاس آؤں گا.
चलें, बहुत शुक्रिया।